پھر اس کے بعد دیکھیے انہی دنوں میں پتہ چلا کہ بنو حوازن کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے آس پاس کے قبائل کو بلا لیا کہ آج مکہ فتح ہو گیا، کل طائف بھی فتح ہوتا ہے، حوازن بھی فتح ہو گئے، اور ہماری جو مہارتیں ہیں وہ کدھر ہیں؟ بڑا سارا مال جمع کیا، بڑا سارا کچھ اسباب جمع کیے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اپنے اصحاب کو بتایا، کچھ اسلحہ ان کے پاس ویسے تھا، کچھ وہاں سے خریدا، کچھ ادھار لیا۔ اب یہ 2500 لوگ تھے طلقاء، جن کو حضور نے یک نو کے قلم آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تمہیں رسول اللہ معاف کرتے ہیں۔ طلقاء مین آزادی؟ ہاں یہ طلقاء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اعزاز ہے۔ جس طرح کسی ملزم مجرم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے تو حاکم وقت کہے کہ یار دفع کرو اس کو، چھوڑ دو، یہ ہے طلقاء۔ ہاں یہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی تیاری شروع کر دی، تو اس نے یہ سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ بنو حوازن کے لوگ بڑے جنگجو ہیں، وہ قتل و غارت میں بڑے ماہر ہیں، لہذا یہ ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ان کا قیمہ بنا دیں کہ ہم ان کا مال لوٹ کر لائیں گے۔ ان کا ابو سفیان نے سوچا، یہ سب لوگوں نے مطلب ہے، بچے بھی گئے، عورتیں بھی ساتھ گئیں۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں پوری اسلامی ہسٹری کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے، اور بدر میں حضور نے بچوں کو واپس کر دیا تھا۔ تو یہ اس ٹائٹل پر ہی ہاں ہے، ذہن۔ ہاں ذہن۔ اور اگر معاملہ کچھ گڑبڑ ہوا، دوسری طرف ڈول چلا گیا، یعنی فتح مند یہ ہو گئے، تو پھر ہم نے کلمہ پڑھا ہے غنیمت لے آئیں گے، دونوں طرف سے بہت کہنے ہاں کیا شاطریت ہے۔ ٹیکٹ فل تو تھے نا جی۔ اب اس کے بعد نہ بلا جب یہ آئے، میدان سج گیا، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، معاملات بڑے سنگین ہو گئے۔ یہ تینوں باپ بیٹا، یزید بن ابی سفیان، ابو سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان، اور ایک ان کا رشتہ دار تھا صفوان بن امیہ، یہ ریت کے پیچھے، ٹیلے کے پیچھے چھپ کر جان بچا کر بیٹھے رہے، یہ تماشا بین بن کر تماشا دیکھتے رہے۔ یہ ان کی جو ہے نا عظمت، یہ اسلام لانے کے بعد کی ہے۔ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے وہ ایسا تھا، بعد میں وہ صوفی ہو گیا، یہ اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہے۔ تو انہوں نے بڑا مودودی صاحب سے ایک سوال ہوا، شاید میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے، کہ ابو سفیان اور ابو طالب میں فرق کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو سفیان نے جو کچھ اسلام کو دیا ہے وہ دیکھ لو، اور جو کچھ ابو طالب نے دیا ہے وہ دیکھ لو، فرق نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ چلو ایک رسمی باتیں ہیں، سردست یہ کہ یہ دشمنی اسلام کی ان کے خمیر میں رہی اور آخر دم تک رہی۔ یہ ہو گیا سارا سلسلہ، ہاں سرکار مدینے آ گئے، ہاں اور یہ بھی آ گئے مدینے۔ نہیں، ان کا آنا یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنی بھی تاریخ سیرت کی کتابیں ہیں یا ذخائر علم ہیں، جہاں تک میری دسترس ہے، مجھے آج تک کوئی ایک حرف نہیں ثابت کر پایا کہ یہ مدینے آئے ہوں، کہیں سے بھی، مکے رہے، مکے میں رہے، وہیں سے لوٹ گئے، جیرانہ سے مال لیا، 300 اونٹ لیے، 120 اوقیہ چاندی لیا، واپس لوٹ گئے مکے۔ اب حضور کے وصال تک یہ وضاحتیں موجود ہیں ہماری رجال کی کتابوں کے اندر، حضور کے وصال تک ان کا مکے آنا ثابت ہی نہیں ہے، مدینے آنا، مکہ سے مدینے آنا۔ چلو یہ لے آتے ہیں کسی نہ کسی جہت سے، تو وہاں آ کر کیا کیا، جب پہلی خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے تو یہی ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک گھٹیا آدمی کو تم نے خلیفہ بنا دیا۔ یہ ابو سفیان کے لفظ ہے، ہاں، ارے اس لیے تو میں نے ٹائٹل دیا ہے اپنے پروگراموں کے یہ اندر۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ یہ میں بالکل 100% وہی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کی ہے، اور تاریخ کے سینے میں لکھی ہے، حدیثوں کے سینے میں لکھی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں۔ یہ باہر کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا اور پتہ چلا کہ ابو بکر خلیفے بن گئے ہیں۔ تو حضرت عباس کے ساتھ ان کی پرانی شناسائی تھی، کہنے لگے یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ چند روز پہلے تیز بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ اب ہم اسی مقام پر نئے ڈیزائن کے ساتھ خیمہ علی اکبر تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ عاشقان علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیر خیمہ علی اکبر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ 0324 430 5589 0308 4821 272 گدائے در شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔
سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ ان کو لے کر مولا کائنات کے پاس آگے کہ ہاتھ بڑھاؤ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ بیعت کرتا ہوں۔ ہاں تو جناب نے فرمایا کہ تو اسلام سے پہلے بھی اسلام کا دشمن ہی تھا اور اب بھی وہ دشمنی پر تلا یہ ہوا کتنی بڑی حکمت کی بات کی آپ۔ ہاں ہاں، اگر یہ مولوی پڑھتے نہیں نا حقائق کو، یہ کیسٹیں سن اگر علی ابو سفیان کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا؟ خون ریزی ہوتی اور اسلام ختم ہو جاتا۔ ختم ہو جاتا۔ اور اس پر مولا کائنات نے خطبے دیے ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے استحقاق کو امت کی وحدت کی بنیاد پر پیچھے رکھا اور امت کی بھلائی اور وحدت اور فلاح کو سامنے رکھا۔ کتنا بڑا نقطہ یہ۔ ہاں جی، یہ آپ کے الفاظ ہیں، خطبات ہیں۔ اور آپ نے اس کی بات نہیں مانی نہیں مانی۔ ابو سفیان؟ وہ کہنے لگا، یہ ابو سفیان کہتا ہے یہ گھٹیا آدمی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صحابہ کا گستاخ ہے فلاں۔ سب سے پہلے جس نے اصحاب رسول کی توہین کی ہے وہ یہ خاندان ہے، یہ خاندان ہے۔ ابو سفیان اور ان کا بیٹا ابو ہاں ان کا بیٹا بھی، یہ سارا ٹبر ایسا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کے منہ سے کوئی اچھا کلمہ نکلا ہو۔ یزید کا بیٹا معاویہ۔ ہاں یزید کا، ہاں وہ تو بعد کی بات ہے جس وقت اس نے نتائج دیکھے، حالات دیکھے۔ ہاں ادروائز یہ خون کے دریا پر ٹھہری ہوئی ہے یہ کشتی ہے حکومت، اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ تو شاہ صاحب یہ گزارش، خاص میں نے یہ جملہ فرسٹ ٹائم سنا ہے ابو سفیان کا ہاں کہ اتنے گھٹیا آدمیوں کو آپ نے ہاں خلیفہ مانا۔ گھٹیا قبیلے کا آدمی اس کو خلیفہ مان لیا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، آج مطلب کوئی سر پھرا کہتا ہے کہ میں خلافت راشدہ نہیں مانتا، تو ہمارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کفر کا آغاز کس نے کیا ہے؟ اگر یہ کفر ہے تو پھر سب سے پہلا جس نے یہ ارتکاب کیا ہے وہ مولویوں کے نانا جان ابو سفیان ہے۔ پھر اس کے بعد تو چونکہ ایک کا شوق اچھا یہ معاویہ گورنر کیسے بنا؟ کس نے بنا اس کو؟ ہاں یہ بڑا حساس عنوان ہے۔ معاویہ کا گورنر بننا اتفاق نہیں ہے، نہیں سمجھے۔ یہ ہوا کہ شام کے لوگوں کے ساتھ انقراء و رسم تو پرانے تھے نا جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ ابھی وہ سادہ آدمی تھے، وہ بھی ان سے یہ فروگزاشت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ شام کے جو حالات کے معاملات ہیں وہ یہ زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے باہمی تعلقات بھی، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دریا دلی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو مال شیال دے اور ان کو امان دے، جو اس کے گھر میں داخل ہو کریمی جائے، دیکھی ان کی۔ وہ کریمی دیکھ کر، چونکہ ان کی طبیعت مائل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی حرمت میں، تو وہ ان چیزوں پر دھیان نہ کر پائے کہ عواقب اور نتائج کیا ہوں گے ایسا کرنے سے۔ تو انہوں نے یہ تلیف قلب سمجھ لو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ جو غلبہ تھا وہ سمجھ لو، تو انہوں نے یہ گورنری دے دی یزید بن ابی سفیان کو۔ یزید بن ابی سفیان کو؟ یزید بن سفیان، اچھا وہ معاویہ کی نسبت ہزاروں گنا اچھا تھا۔ ایک یہ بھی آپ کو پتہ کی بات بتا دوں، یہ جو مولوی جو حدیث شدیث سے گھڑتے ہیں نا جی، معاویہ کا جو بھائی تھا وہ اپنی طبع کے لحاظ سے ہزاروں گنا معاویہ سے کہیں اچھا تھا، لیکن حیرت والی بات ہے اس کی بابت ایک لفظ نہیں اس کی فضیلت میں آیا، اور جس نے اتنے مسلمان قتل کر دیے 1.25 لاکھ، ان کی بابت میں حدیثیں بھی آئی ہیں، آیتیں بھی آئی ہیں۔ یہ فلسفی ہے ہمارے ملاؤں کی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو چیز معروف ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ہاں وہ فوت ہو گیا طاعون کی بیماری سے، یزید بن ابی سفیان۔ اب ان کے گھر میں قرام تھا، تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی کیا کہ میں نے اس کو گورنر بنایا، کس کو؟ معاویہ کو۔ یہ روتا ہوا آیا نا ابو سفیان ان کی بارگاہ میں کہ جناب میرا بیٹا مر گیا۔ یزید کو گورنر بنایا حضرت ابوبکر نے، ہاں اور معاویہ کو گورنر بنایا انہوں نے۔ وہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ وہ جس وقت ان کے باپ آئے نا تو کہنے لگے ہم تو لوٹے پٹے گئے، ہم کیا کدھر جائیں، ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، فلاں ہو گیا، مر گیا ہے، اب میرا یہ بیٹا جو ہے اس کو مطلب یہ کوئی نہ کوئی اس تکریم کا عہدہ دیا جائے۔ تو وہ تالیف قلب کی بنیاد پر یا ان کی روش پر چلتے ہوئے جس کا ساری عمر حضرت عمر افسوس کرتے رہے۔